ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم ایک تو بات کریں گے خود کوتوال شہر جاوید عالم اوڈو پر، جو بالآخر اپنی ڈوبتی ناؤ کو بچانے میں کامیاب ہو ہی گئے۔ پروگرام میں ہم بات کریں گے خود ایسٹ زون کے تھانہ مری سٹی کے ایس ایچ او فراست شاہ سمیت 6 پولیس افسروں کی معطلی اور بی کمپنی بھجوائے جانے پر، جس میں خاص طور سے کورنگی انویسٹیگیشن کے ایس پی کیس خان کے لاڈلے ریڈر سب انسپکٹر ثاقب بھی شامل ہیں، جو تیسری بار معطل کیے جا چکے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے، ان کے کارنامے کیا ہے، کیوں بار بار معطل کیے جا رہے، اور کون ہے جو انہیں بار بار بحال کرتا ہے، اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں 4 اپریل پر۔ ناظرین، میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز رائی نے جو ایک رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق 4 اپریل پاکستان کی تاریخ میں جو ہے ایک انتہائی منحوس ترین دن ہے۔ آج ہی کے دن 46 برس قبل ایک غاصب، ایک ڈکٹیٹر نے جو ہے محض اپنی حکومت بچانے کے لیے جو ہے ملک کے پہلے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو ایک جعلی اور بے بنیاد مقدمے کو جواز بنا کر جو ہے انہیں 4 اپریل 1979 کو جو ہے تختہ دار پر چڑھا دیا۔ اس کے بعد سے جو ہے پاکستان کے عوام بالخصوص اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے بالعموم 4 اپریل کو جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کی برسی مناتے ہیں۔ اسی وجہ سے آج صوبہ سندھ میں جو ہے وہ عام تعطیل ہے۔ ملک کے کونے کونے سے جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے جو ہے وہ لڑکانہ پہنچ رہے ہیں۔ خود صدر مملکت آصف علی زرداری بھی جو ہے وہ اسلام آباد سے جو ہے وہ لڑکانہ پہنچ گئے تھے، لیکن ان کی حالت اچانک خراب ہو گئی اور انہیں انتہائی تشویشناک حالت میں جو ہے وہ لڑکانہ سے کراچی پہنچایا گیا، تو اس وقت ہسپتال میں زیر علاج ہیں، جس کی وجہ سے وہ برسی کے اس تقریب میں جو ہے شرکت نہیں کر سکیں۔ حالانکہ شیڈول کے مطابق انہیں جو ہے وہ یہاں حسب روایت جو ہے وہ تقریر کرنا تھی۔ اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں سندھ کے صوبائی وزیر داخلہ ضیاء النجار جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کے اجلاس کی ایک صدارت کر رہے ہیں۔ خود پولیس کی 10,000 کی نفری جو ہے وہ تعینات کی گئی ہے حفاظتی اقدامات کے لیے لڑکانہ اور سندھ کے دوسرے شاہراہوں پر، کہ کسی قسم کا کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما نہ ہو سکے۔ ناظرین، یہ تو تھی 4 اپریل کے حوالے سے۔ اب ہم بات کریں گے خود کوتوال شہر جاوید عالم اوڈو کس طریقے سے اپنی ڈوبتی ناؤ کو بچانے میں کامیاب ہو گئے، کون سی ان کی ناؤ تھی جو کہ ڈوبنے جا رہی تھی۔ اطلاع یہی ملی تھی کہ خود سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن کو جیسے ہی گریڈ 22 مل جاتا ہے، اور اس کے بعد ان کے اپنے منظور نظر آئی بی کے جو جوائنٹ ڈائریکٹر ہیں سندھ کے، یعنی کہ آزاد خان تنولی، جو کہ گریڈ 20 سے 21 میں پرموٹ کیے جا چکے ہیں، یہی تک کہ انہیں جو ہے وہ کوتوال شہر بنایا جائے گا، یعنی جس کے لیے باقاعدہ کہتے ہیں کہ سندھ پولیس کے آئی جی پہلے ہی جو ہے بہت مربوط طریقے سے لابنگ کر چکے تھے، اور خاص طور سے وہ سندھ کے صوبائی وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کو بھی راضی کر چکے تھے، ان سے ان کی این او سی لے چکے تھے، یعنی کہ تمام کام وہ کر چکے تھے۔ صرف اور صرف آزاد خان کے گریڈ 21 میں پرموشن کے نوٹیفیکیشن کا انتظار تھا، لیکن اس سے پہلے ہی جو ہے وہ خود جاوید عالم اوڈو نے جو ہے وہ اپنی لابنگ کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنی پوسٹ کو جو ہے وہ بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ یعنی اب جو خطرہ ان پر منڈلا رہا تھا تبدیلی کا، جو تلوار ان پر لٹک رہی تھی، وہ تلوار انہوں نے گرا دی۔ یعنی کہ اب آئی جی جتنی چاہے کوششیں کر لے، جتنی چاہے منتیں ترلے کر لیں، وہ اب جاوید عالم اوڈو کو جو ہے وہ اپنی جگہ سے ٹھس سے مس نہیں کر پائیں گے۔ اگر اس کے باوجود بھی غلام نبی میمن جو ہے وہ اپنی روش سے باز نہیں آئے، کہ انہوں نے ہر حال میں جو ہے وہ جاوید عالم اوڈو کو یہاں سے ہٹا کر اپنے لاڈلے جو ہے خود آزاد خان تنولی کو جو ہے انہوں نے اگر بنانا ہی ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی، تو اس صورت میں جو ہے
ممکن ہے کہ خود سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن کا ہی پتہ کٹ جائے، انہیں جو ہے وہ اس منصب سے تبدیل کر دیا جائے اور وہاں پر خود جاوید عالم اوڈو کی پوسٹنگ کر دی جائے۔ یعنی کہ معاملات اتنے زیادہ بگڑ چکے ہیں، اب کہا یہی جا رہا ہے کہ جاوید عالم اوڈو جو ہے وہ اپنی سیٹ پر بدستور کام کرتے رہیں گے، اور پرموشن ہو جاتا ہے گریڈ 21 میں آزاد خان تنولی کا، تو پھر انہیں جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کے بجائے سی ٹی ڈی کا ایڈیشنل آئی جی تعینات کر دیا جائے گا۔ یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اور اس طریقے سے جیسے ہی گریڈ 22 کا نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے خود عمران یعقوب منہاس کا، تو پھر ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ کہیں اور کر دی جائے گی۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ یہ تو تھی خود کوتوال شہر کی ڈوبتی ناؤ کو بچانے کے حوالے سے۔ اب ہم بات کرتے ہیں آخر میں ایسٹ زون کے جن پولیس افسروں کی معطلی کے بعد انہیں بی کمپنی بھجوایا گیا ہے، جس میں خاص طور سے ملیر سٹی تھانے کے ایس ایچ او فراست شاہ بھی شامل ہیں۔ فراست شاہ کے علاوہ جو ہے اس میں 6 پولیس والے دوسرے ہیں۔ اس میں سب انسپکٹر ثاقب انویسٹیگیشن 3 کورنگی، اے ایس آئی خرم الطاف، اے ایس آئی راشد اکبر انویسٹیگیشن 3 کورنگی، اور ملیر کے جو کانسٹیبل ہے شابان اور کانسٹیبل شکیل بھی شامل ہے۔ اب اس میں سب سے جو یعنی ان تمام پولیس افسروں پر تو الزامات یہ کرپشن کے ہیں اور آرگنائز جرائم کے اڈوں کی مبینہ سرپرستی کے الزامات ان پر ہیں۔ یہ باقاعدہ ایک انکوائری رپورٹ کے بعد جو ہے وہ ڈی آئی جی ایسٹ عثمان غنی صدیقی نے انصاف اور قانون سے کام لیتے ہوئے ان بدعنوان پولیس افسروں کو، ان کالی بھیڑوں کو جو ہے وہ معطل کر کے ان کے اصل مقام پر انہیں پہنچا دیا۔ اس میں جو ہے خود کورنگی انویسٹیگیشن کے ایس پی کیس خان کے لاڈلے ریڈر سب انسپکٹر جو ہے وہ خود ثاقب بھی شامل ہے۔ ثاقب کو اس سے پہلے جو ہے خود ایسٹ زون سے ہی جو ہے ایسٹ انویسٹیگیشن سے جو ہے پہلے جو ہے وہ ایک ایس پی جو ہے ان کو مقصی جو ہے کیا نام ہے ان کا امیر سعود مقصی ان کو تبدیل کرا چکے ہیں، سسپینڈ کرا چکے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے وہ ایک اور ایس پی بھی ان کے خلاف جو ہے وہ اسی طرح کی کارروائی کر چکے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو سب انسپکٹر ثاقب ہیں، حالانکہ ریڈر ہے، ریڈر کس کے لیے رشوت لے گا؟ ظاہر ہے کہ جس کا ریڈر ہوگا اس کے لیے رشوت لے گا۔ اگر وہ ریڈر جو ہے ڈی آئی جی کا ہے تو ڈی آئی جی کے لیے رشوت لے گا، اگر وہ ریڈر جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی کا ہے تو اس کے لیے رشوت لے گا، اگر وہ ریڈر اپنے ایس پی انویسٹیگیشن کیس خان کے تو سیدھی بات ہے کہ وہ کیس خان کے لیے ہی رشوت وصول کر رہے ہیں۔ اب رشوت وصول کر رہے ہیں کیس خان کے لیے، اور قربانی کا بکرا جو ہے وہ سب انسپکٹر ثاقب بن چکے ہیں۔ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کے لیے رشوت لے رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی جاتی؟ اب اگر ابراہیم جو کہ آئی جی سندھ کے پی اے ہیں، اگر ابراہیم کسی سے کوئی فرمائش کرتا ہے، کوئی کسی سے تحفے تحائف لیتا ہے، تو اس کا سیدھا مطلب ہے کہ وہ آئی جی کے نام پر لے رہا ہے۔ یقیناً ابراہیم کے تحفے تحائف لینے کا ذمہ وار ابراہیم سے زیادہ خود ان کے باس ہیں جس کے وہ پی اے ہیں، یعنی کہ آئی جی سندھ۔ یہی حال جو ہے اس وقت سب انسپکٹر ثاقب کا ہے۔ ثاقب جو ہے وہ ریڈر ہیں خود ایس پی کیس خان کے۔ اگر انہوں نے آرگنائز جرائم کے اڈوں سے وہ رشوت لے رہا ہے تو ظاہر ہے کہ انہیں ان کے ایس پی کی آشیرواد حاصل ہے، وہ ایس پی کے کہنے پر ہی یہ رشوت لے رہا ہے۔ تو اب ثاقب کے خلاف تو کارروائی ہو گئی، لیکن جس کے لیے وہ رشوت لے رہا ہے ان کے خلاف کارروائی کون کرے گا؟ ڈی آئی جی عثمان غنی صدیقی کریں گے، ایڈیشنل آئی جی کراچی کریں گے، یا کہ پھر خود آئی جی سندھ غلام نبی میمن؟ یہ سوال میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اسی کے ساتھ ناظرین جا جاتا ہوں۔ اللہ حافظ۔